بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صاحب حضرات السلام علیکم. جیسے آپ سب کے علم ہے کہ فروری 2023 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت تقریباً 9000 خالی پوسٹوں بلوچستان کے مختلف اخبارات میں شائع ہو گئے اور جون جولائی میں مشتر شدہ پوسٹوں پر ٹیسٹ ہو گئے اور رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے معاملہ کورٹ میں چلا گیا. ہائی کورٹ میں پاس کینڈیڈیٹس کے خلاف فیصلہ آیا. پاس امیدواروں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور 24 اپریل 2024 کو ججمنٹ دیتے ہوئے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا اور گورنمنٹ آف بلوچستان کو 2019 پالیسی کے تحت حکم دیتے ہوئے کہا کہ 3 مہینوں کے اندر آرڈرز جاری کرائے. اس کے برعکس حکومت بلوچستان خاص کر وزیر اعلیٰ کابینہ اور سیکرٹری ایجوکیشن سپریم کورٹ کے حکم ماننے سے اکثر انکاری ہے. جب شارٹ لسٹڈ امیدواروں نے حکومت کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا، اپوزیشن اور حکومت کی یقین دہانی پر ختم کیا، اس کے باوجود گورنمنٹ ٹس سے مس نہ ہوا تو ایس بی کے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس نے 24 دسمبر 2024 کو اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا. جو آپ سب کے علم میں ہے کہ دھرنا شام تک جاری رہا. اپوزیشن اور حکومت اراکین مذاکرات کے لیے آئے تو وفد نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی فلور پر ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جو امیدواروں سے مذاکرات کرے گی. کمیٹی میں وزیر تعلیم راحلہ حمید درانی صاحبہ، وزیر صحت بخت محمد کاکڑ صاحب اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اصغر ترین صاحب نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ 15 دن کے اندر ایس بی کے شارٹ لسٹڈ امیدواروں کا مسئلہ حل ہوگا. شارٹ لسٹڈ امیدواروں نے ڈیڈ لائن مانتے ہوئے دھرنے کو 15 دن کے لیے مؤخر کیا. معزز صاحب حضرات، میڈیا کی توسط سے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر 15 دن میں یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا ہم اسمبلی کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا دیں گے اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے سارے قومی شاہراہیں کوئٹہ چمن جوب، کوئٹہ کراچی سمیت تمام قومی شاہراہیں بند کر دیں گے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی ان تمام ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کا کیس درج کریں گے. گورنمنٹ جان بوجھ کر کے شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو احتجاج پر مجبور کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ نے یہ معاملہ سنجیدہ نہیں لیا تو ہر نقصان کا ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگا. ہمارے جنون مطالبات یہ ہیں. سب سے پہلے آپ کے بھی علم میں بار بار ہم آپ کو بھی زحمت دے چکے ہیں. یہاں پہ ہمارے جنون سادہ مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 2019 پالیسی، سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہمیں مستقل آرڈرز جاری کیا جائے. ابھی تقریباً آلموسٹ 23 ڈسٹرکٹ کے لسٹیں ڈائریکٹریٹ پہنچ چکے ہیں. اسی بات پہ ہماری مذاکرات کہ بھائی 23 ڈسٹرکٹ کے لسٹیں جو ہے نا وہ اپروول کے لیے بھیج دیا جائے. باقی جو ڈیرسیز نامکمل ہے یا ابھی پینڈنگ میں ہے یا آدھا کام ہوا ہے، اس کو آپ جو ہے نا اس کا پروسیس تیز کر کے اپروول کے لیے بھیج دیا جائے. دوسری بات یہ ہے ہم کنٹیکٹ پہ قطعاً جو ہے نا ان پوسٹوں کو قبول نہیں کریں گے. ہمارا پالیسی مستقل ہے، ہمارے اشتہار مستقل ہے. ہم پالیسی اور اشتہار کے مطابق اپنے جو ہے نا تعیناتی جو آرڈرز ہے وہ لے کر رہیں گے. اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے جنون سادہ مطالبات. سر ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، 2 پالیسیز ہیں. ہمارا جو پوسٹ ہے وہ 2023 فروری میں شائع ہوئے 2019 پالیسی کے مطابق. یہ کنٹیکٹ کا پالیسی ابھی جو ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے ایک کمیٹی بنی جو کنٹیکٹ کی پالیسی ہے 2024، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا پوسٹیں آلریڈی پہلے سے مشتہر ہوئے ہیں. آلریڈی ایک مستقل پالیسی اور مستقل اشتہار کے تحت یہ پروسیس جاری ہے. لہٰذا یہ جو 2024 کا جو پالیسی بنی ہے یہ ہمارے پوسٹوں پہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، نہ اس پہ لاگو ہو سکتی ہے. تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس پالیسی سے ہمارا جو پوسٹیں ہیں وہ الگ ایک پالیسی کے تھرو بھی ہے. ایک پالیسی کے تھرو یہ پروسیس جاری ہے. لیکن ابھی گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے یہ پوسٹیں کنٹیکٹ پہ کر دے، لیکن ہمیں بالکل قبول نہیں ہے. ہمیں 2019 پالیسی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق مستقل آرڈر چاہیے.